بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد ضرور پیدل چل لیا کریں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ سبز چائے نہ صرف یہ کہ موٹاپے کو کم کرنے میں مفید ہے، بلکہ یہ گلے کے جملہ امراض کو بھی ختم کرنے میں معاون ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں، ورنہ گیس کی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر چائے پینا ہو تو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پی لیں۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پتلے اور کمزور لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دے تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی کے پی لیا کرو، بیماری جلدی قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ لیا کرو، اس سے ڈپریشن میں واضح کمی آئے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ سونف کھانے سے ٹیڑے دان سیدھے ہو سکتے ہیں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائے گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کے نسی کمزور کر دیتا ہے اور دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور داغ نہیں آئے گے، بلکہ چہرہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہوا ہو، ایسے گھر میں کبھی بچھو نہیں آتے۔ پیشاب روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 150 میٹر پیدل چل لیا کرو۔ آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ بھی بہترین رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگورا اور خوبصورت رہتا ہے۔ ناظرین کرام، کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، اس طرح یہ زیادہ فوائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات استعمال کرنے سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کالی مرچ روزانہ چبانا اپنا معمول بنائیں، اس سے جلدی افاقہ ہوگا۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ نہار منہ رنگ برنگ پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ نہار منہ آڑو کھانے سے حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکی کا شہد اور انجیر ایک ساتھ کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، اس سے آپ کی دماغ کی نسیں کھل جاتی ہے، جس سے دماغ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ شوگر کی چند خاموش علامتیں: بار بار پیشاب آنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، بھوک اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونا۔ ناظرین، اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا پتلا ہو جائے گا۔ دماغی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ کیلے کے چھل کے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر نہانے کے بعد ناک میں روغن زیتون لگا دیا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوگی۔ حد سے زیادہ نیند
یادداشت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔ شکرکندی کھانے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگا لیتی ہے ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ سر پر بادام کا تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کیا آپ چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانس لیں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جائے یا بیٹھ جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کم استعمال کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک کم استعمال کریں۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ اگر بال چھوٹے یا کمزور ہو تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر سر پر لگائے، بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہے۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو تالاب میں تیراکی کر لیا کرو۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں دور بھاگ جاتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور وزن بھی نہیں بڑھے گا۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کو موٹاپے کی بیماری لگ جائے گی۔ موٹاپا ختم کرنے کے مفید طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھ لیں۔ رات کا کھانا 8 بجے سے قبل کھا لیں۔ جو انسان سب سے زیادہ پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چینٹے چہرے پر مارنے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کرے۔ رات کا کھانا بھی کم کھائے۔ موٹاپے سے عمر بھر محفوظ رہو گے۔ دیسی مرغی کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس آ جاتی ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے موٹاپے میں واضح کمی آنے لگے گی۔ زور لگا کر پیخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ نہار منہ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو جائے تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ گڑ گرم کر کے ناپ میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کھا لینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ سر کی درد سے پریشان ہو تو لیموں کاٹ کر پیشانی پر مسل دو، درد ختم ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس قسم کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔